العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري نفهم بالعلم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. کھیل کود کے شرعی احکام 100-150 صفحے کی کتاب ہے، ضرور پڑھنی چاہیے. اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے کہ شریعت مطہرہ نے کھیل کود کے بارے میں کیا بیان کیا ہے، کیونکہ ہماری دنیا یہ کھیل کود کی دنیا ہو گئی ہے. قرآن کریم تو کہتا تھا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، قرآن نے اِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ کہا. لیکن آج کی دنیا تو کیسے کہ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کیا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اس دنیا کو انسانوں نے کھیل تماشا ہی بنا دیا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کریم نے آج کے زمانے کو بھانپ کر ہی اس بات کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. تو انسان تو میں بیان کر رہا تھا کہ مولانا نے اس میں لکھا ہے کہ اسلام میں اصول کہ ایسا کھیل آپ کھیل سکتے ہیں جس سے آپ کو بدنی انرجی حاصل ہو، جس سے انسان کو قوت حاصل ہو، جس سے انسان کو کسی اور قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، جس میں انسان کا بیجا وقت بیکار اور فضول خرچ نہ ہو. اسی لیے شریعت میں نشانہ بازی جائز ہے. اسی لیے شریعت میں نے کہا کہ کشتی، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں جو صغار صحابہ تھے غزوہ احد کے موقع پر وہ آپس میں تنافس میں اتر آئے، کہا کہ ہم بھی شریک ہوں گے، ہم بھی شریک ہوں گے. تو چونکہ وہ لوگ 12-13 سال کی عمر تھی تو ان کو واپس کر دیا جا رہا ہے تو مایوس ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو کشتی کرو، جو پچھاڑ دے گا اس کو لیں گے اور جو نہیں پچھاڑے گا اس کو چھوڑ دیں گے. تو کشتی ہوئی، جو جیت گیا اس کو شریک کر دیا گیا. پھر اس کے بعد کشتی ہوئی تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ وہ ایک دوسرے کان میں کہہ دیتے تھے کہ بھائی دیکھ ٹھیک ہے تو ہی جیت جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے کو جیتنے دینا تاکہ میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں، میں بھی جہاد میں کیا ہو جاؤں، شریک ہو جاؤں. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اس طرح کی چیزیں اللہ رب العزت چونکہ حکیم مطلق ہے، علیم اور خبیر، تو اللہ رب العزت نے انسان حیران ہو جاتا ہے کہ جس شریعت کا نزول 1400 سال پہلے ہوا، اس شریعت میں آج کی اس ترقی یافتہ دنیا اور آج کی شہوتوں سے بھری ہوئی اس دنیا کے زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضوابط موجود ہیں، جس کی نظیر دنیا کی کوئی شریعت نہیں بتلا سکتی، جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شریعت میں نہیں. اسی لیے عبد الرحمن الجوزی فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت علم کو صورت دیتا، علم کو اگر اللہ صورت دیتا تو دنیا کی سب سے خوبصورت ترین چیز کیا ہوتا؟ علم ہوتا. یہ لذت العلم، دنیا کی سب سے خوبصورت ترین چیز کیا ہوتی؟ علم ہوتا. میں اس پر اضافہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ اسلام کو صورت دیتا تو اس سے زیادہ حسین و جمیل اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اگر اللہ اسلام کو ظاہری صورت دے دیتا، مادی صورت دے دیتا، تو اس سے زیادہ حسین و جمیل اور روشن اور کوئی چیز ہو سکتی نہیں تھی. اتنا حیرت انگیز اور ایسا اصول و ضوابط کا بندھا ہوا مذہب دنیا کی تاریخ میں کوئی نہیں پیش کر سکتا. اس لیے موسوعۃ تاریخ العقائد والکون والانسان کے مؤلفین نے لکھا ہے کہ اصل میں انسانوں کو جو گمراہ کیا جا رہا ہے، اس گمراہی کے باب میں سب سے زیادہ استعمال کیا ہے انگریزوں نے تاریخ کو. سب سے زیادہ کس کو استعمال کیا ہے؟ تاریخ. اور انہوں نے تاریخ کو کیسے استعمال کیا؟ کہا کہ یہ مسلمان اور اسلام کی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں بعثت نبوی سے.
جبکہ مسلمان اور اسلام کی تاریخ کا آغاز بعثت نبوی سے نہیں، حبوط آدم سے ہے۔ کہاں سے ہے؟ حبوط آدم سے۔ اسلام تو آدم کے ساتھ ہی آیا، عقائد میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی، تبدیلی تو صرف فروع میں ہوتی رہی، فقہ میں ہوتی رہی، ورنہ عقائد میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ اس طرح سے تاریخ اسلام اور مسلمین اور امت مسلمہ کا آغاز بعثت نبوی سے کرنا یہ تاریخ کے ساتھ ظلم ہے۔ اس کا آغاز تو کہاں سے ہوتا ہے؟ حبوط آدم سے ہوتا ہے۔ آدم کے نزول کے ساتھ ہی اسلام آیا، اور کہا کہ تاریخ بشریت میں بھی انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں لوگ، اور تاریخ بشریت کے لیے ان کے یہاں آثار قدیمہ کی رعایت کی جاتی ہے، اس کو ایک مصدر اور مرجع مانا جاتا ہے۔ تاریخ کے باب میں سائنسی انکشافات اور تحقیقات کو یہ لوگ مانتے ہیں، مگر تاریخ کے باب میں سب سے زیادہ مصدر اور اہم مصدر کی اگر حیثیت ہے تو وہ ہے قرآن کریم اور احادیث رسول کی۔ اس کو مصدر اور مرجع کی حیثیت سے ختم کر دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ساری چیزیں یہاں پر مل جائے گی تو لوگوں کو گمراہ کیسے کریں گے، ان کو تو گمراہ کرنا تھا۔ تو کہا یہ مستشرقین نے یہی کام کیا، مستشرقین کا ہو یا مستغربین کا ہو، جتنے بھی یہ لوگ گزرے ہیں انہوں نے یہی کام کیا کہ وہ یہ بتلاتے ہیں کہ آثار قدیمہ میں ہم نے تحقیق کی، ہم کو اتنے سال پہلے کا ڈھانچہ ملا۔ تیرا باپ دیکھنے گیا تھا؟ بولے پہلے انسان چمپانجی تھا، تیرا باپ رہا ہوگا۔ الحمدللہ ہم تو من سلاسل آدم کی نسل سے ہیں، تو ہمیں فخر ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے ہے، جن کو اللہ رب العزت نے تخلیق کے خصوصی سے پیدا کیا، ان کو اللہ نے تخلیق کے خصوصی سے پیدا کیا۔ تو اس لیے کہا کہ یہ اس باب میں علماء کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ علماء اپنے اس فریضے کو انجام دیں اور کہے کہ تاریخ کے باب میں سب سے اہم اور بنیادی مرجع اگر کوئی ہے تو وہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول۔ یہ صرف اسلام کی کتاب نہیں ہے، اس سے صرف احکام ہی کا استنباط نہیں ہوتا ہے، اس سے تاریخ بھی مستنبط ہوتی ہے۔ مگر آج مسلمانوں نے بھی اور مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں نے تو باقاعدہ سازش کر اس کو مصدر کی حیثیت سے ختم کر دیا، یعنی جو غیر موثوق اور غیر یقینی ہے اس کو مصدر بنا دیا، اور جو یقینی ہے اس کو مصدریت سے ہٹا دیا، اور اسے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ بہرحال تو ہمارے یہ موصوف بھی گل کھلا رہے ہیں یا گل کھلا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تفسیر دو طرح سے کی جا سکتی ہے، یا تو تفسیر کرو گے خبری مصادر سے یا تفسیر کرو گے لسانی محافظ سے۔ پھر اس کے بعد خبری میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر صرف اخبار متواترہ سے کی جا سکتی ہے، دوسرے کسی سے نہیں، خبر آحاد سے نہیں۔ یہ انہوں نے منکرین حدیث کو بنیاد فراہم کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ منکرین حدیث کو بنیاد فراہم کی۔ انہوں نے اتنا کہہ کر نکل گئے کہ خبر آحاد پر اعتبار نہیں کر سکتے، انہوں نے آ کر 2 قدم آگے بڑھ کر کہہ دیا کہ بھئی حدیث کو ہم مانتے نہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بنیاد فراہم کی۔ اس کے بعد دوسرا مرجع قوموں کے تباہ شدہ واقعات۔ لا تباہ شدہ واقعات کہاں سے لائے گا تو؟ ایک خبر اپنے یہاں پر کچھ ہو، احاطے جامعہ میں کوارٹر میں پہنچنے تک کیا سے کیا ملا لیا جاتا ہے اس کے اندر میں،
وہاں ناکے پر کچھ ہوا، ہم تک پہنچنے میں اس میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، دیکھا ہوگا نا آپ نے، مشاہدہ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دوسرے اقوام کی باتوں کو جو قبل میعاد و آلاف السنین، سینکڑوں اور ہزاروں سال پہلے گزرے ہیں، ان کے واقعات کے حقائق اور ان کی معلومات موثوقہ کو کہاں سے لا سکتے آپ؟ لیکن نہیں، حضرت پر تو بھوت سوار ہے، مرعوبیت یہ بھی دوے الفاظ میں استشراق ہی کا احیاء ہے اور استشراق ہی کی اتباع ہے۔ تو اور تیسرا ماخذ کا ذکر کرتے حضرت معلوم ہے، انبیاء کے صحیفے، ارے بھائی وہ محرف ہو چکے ہیں، وہ کیسے ماخذ بن سکتے ہیں؟ یعنی خبری ماخذ میں 3 ذکر کیے گئے، تینوں کنڈم، تینوں کو کوئی اعتبار نہیں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کی 1400 سالہ تاریخ میں کسی نے اس طرح سے اس کو ذکر نہیں کیا۔ اور پھر وہی منکرین حدیث آتے ہیں، ان کے پہلے ماخذ سے استفادہ کرتے ہیں۔ کیا استفادہ کرتے ہیں؟ انکار حدیث کا۔ استفادہ نہیں بولیں گے، استفادہ بولیں گے، فساد سے۔ استفادہ تو کیا ہوا؟ اچھی چیز ہے نا، لیکن استفادہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یعنی کسی سے فساد کو طلب کرنا، فساد کو سیکھنا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا ذکر کیا تباہ شدہ اقوام کے، یہ کیا ہے؟ وہی آثار قدیمہ، الفاظ بدل دیے، زخرف القول غرورا، اسی لیے میں نے کہا مرعوبیت۔ اور تیسرا بیان کیا صحف انبیاء، یعنی ٹائٹل کتنا اچھا ہے، انبیاء کے صحیفے، تو کون انکار کرے گا وہ؟ لیکن اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ جب انبیاء کے محرف صحیفوں سے آپ استفادے کی بات کرتے ہو تو احادیث رسول تو اس کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے۔ وہاں تو تحریف ہی تحریف ہے اور یہاں تو تحقیق ہی تحقیق ہے، جس کی حفاظت کے لیے 100 علوم کو مدون کیا گیا، جس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کے لیے، ایک ایک کلمے کی، سند کی، روات کی، رجال کی، الفاظ کی، متن کی، معانی کی، سب چیزوں کی حفاظت کے لیے 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، 25 نہیں، 50 نہیں، کتنے علوم مدون کیے گئے؟ 100 علوم مدون کیے۔ یعنی 100 باڈی گارڈ کھڑے ہیں، جس کی حفاظت کے لیے کتنے باڈی گارڈ کھڑے ہیں؟ 100 باڈی گارڈ کھڑے ہیں۔ تو وہ مصدر نہیں، اور جہاں باڈی گارڈ نام کی کوئی چیز نہیں، بالکل محرف۔ قرآن جس کو بیان کرتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن جس کی تحریف کو ثابت کرتا ہے، اسی کو حضرت نے کیا بنا دیا؟ مصدر بنا۔ تو مودودی صاحب 2 قدم آگے بڑھ گئے، کہا کہ بہت اچھی چیز مل گئی اپنے کو۔ اور پھر انہوں نے جو اپنی کتاب میں اسرائیلی روایت کی بھرمار کی ہے، بس وہ حضرت ہی کا امتیاز ہے۔ تو اس لیے یہ بنیاد فراہم کرنے والے افراد میں سے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا بیان کیا انہوں نے؟ لسانی ماخذ۔ ان کے کچھ الفاظ بھی اگر آپ سنیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اس طرح سے بھی انسان لکھ سکتا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے صحیفے جو محفوظ ہیں، یعنی یہ ان کے الفاظ ہیں، تعجب ہے صحف انبیاء کو بھی ماخذ قرار دیا۔ میرے مطالعے کے مطابق، میں نے اس پر حاشیہ لکھا تھا، کسی بھی علوم القرآن، تفسیر قرآن، دراسات قرآنیہ، اصول اور تفسیر قرآن کے مطابق اور تفسیر قرآن کی قدیم و جدید مصنف نے اس کو ماخذ کے طور پر ذکر نہیں کیا۔ موصوف کے اس ماخذ کے طور پر ذکر کر کے یہ اثر ہوا کہ بعد میں غیر معتبر مفسرین نے اس غیر معتبر اصول پر اتنا زور دیا کہ احادیث کو چھوڑ کر انجیل، بائبل، تورات وغیرہ پر مکمل اعتماد کر لیا۔ مودودی صاحب کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے موصوف پر مزید قابل تعجب بات یہ ہے کہ وہ ہمارے مخلص محدثین، مفسرین، فقہا پر اعتماد نہیں رکھتے، مگر اہل کتاب کی تاریخ اور ان کے مورخین پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس طرح اہل کتاب کی جو روایات ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے، ان کے مقابلے میں خود اہل کتاب کی تاریخ قابل ترجیح ہے۔
ان کے الفاظ ہیں. کیا لکھتے ہیں یہ؟ اہل کتاب کی جو روایت ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہے ان کے مقابلے میں خود اہل کتاب کی تاریخ قابل ترجیح ہے. یعنی اسرائیلی روایت جو ہے اس سے تفصیل میں، لیکن ڈائریکٹ ان کی کتاب سے استفادہ کرو. تو بھائی وہ محرف ہے تو اس سے استفادہ کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کو پڑھنا شروع کیا. احمر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے جب دیکھا تو کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں؟ مصدر اور مرجع کی حیثیت دے رہے ہیں. کون پڑھ رہا ہے؟ پڑھنے والا کون؟ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں. اس کے بارے میں حضور یہ فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر. اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں جرى الحق على لسان عمر. ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں الفارق بین الحق والباطل. ایسی عظیم شخصیت وہ حضور کے سامنے پڑھے اور حضور اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، آپ اسی کو مصدر تفسیر بنا دے. اس سے زیادہ اور کون سی بڑی گمراہی ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے مصنف نے دوسرے ماخذ کو ذکر کرتے ہوئے کیا لکھا ہے کہ دو ماخذ ہیں، لسانی ماخذ. ایک تو قدیم کلام عرب اور دوسرا خود قرآن کریم. لیکن خود قرآن کریم کے تفسیر کیسے قرآن سے کی جاوے، اس میں بھی حضرت نے جو گل کھلائے ہیں یہ حضرت ہی کا ترئی امتیاز ہے. اس لیے میں نے یہاں پر لکھا ہے. اس کے بعد فاضل کا قلم نشتر بڑی جرأت کے ساتھ چلتا ہے. لغت کی کتابیں یعنی قرآن کریم کی لغات پر اتنی محنت کی ہے ہمارے علماء نے کہ ان کی محنتوں کو پڑھے تو انسان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت کیا کرتے ہیں معلوم؟ حضرت کی تحقیق نہیں تحقیق ہے. کیا فرماتے ہیں کہ لغت کی کتابیں ان چیزوں قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھنے میں کچھ زیادہ رہنمائی نہیں کرتی. لغت کی کتابوں سے قرآن کو نہیں سمجھا سکتا تو تیرا بابا آگے سمجھائے گا. تعجب ہے فاضل مؤلف پر، کیا انہیں اتنا نہیں سمجھا کہ قدیم کلام عرب آپ تک کس نے پہنچایا؟ میں نے اس پر حاشیہ لکھا کہ ٹھیک ہے لغت کے اوپر اعتماد نہیں کرے، کس پہ اعتماد کرے گا؟ قدیم کلام عرب. تو قدیم کلام عرب کہاں سے؟ تیرے پر وحی نازل ہوئی کیا؟ ارے قدیم کلام عرب کہاں پہ ملے گا؟ انہی لغات میں تو ملے گا. انہی علماء لغت و بلاغت ہی نے تو ذکر کیا، ورنہ کہاں عربوں کے پاس یہ چیزیں تھیں؟ وہ تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جاتے تھے. اللہ کو بھی معلوم تھا کہ ایسے ہی لوگ دنیا میں پیدا ہوں گے، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے نبی کو امی بھیجا. اور نحن امۃ امیۃ لا نقرأ. حضور فرماتے ہیں کہ ہم تو عرب کا لکھتے تھے، کچھ لکھتے نہیں تھے، آتا نہیں تھا. اور یہ ان کا امتیاز تھا. لکھنا نہیں آنا یہ ان کا امتیاز تھا کہ نہیں آتا تھا، اس کے باوجود بھی دنیا کی امامت اور قیادت پر پہنچ گئے. صرف کس نے پہنچایا ان کو؟ کتاب اللہ اور اتباع سنت رسول اللہ نے پہنچایا. علماء نحو و بلاغت و بیان اور منطق اور اصول کی بھی بے اعتماد قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں نحو و منطق، اصول، بیان، بلاغت، قافیہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہے اپنے قواعد کی کثرت کے باوجود فہم قرآن کے نقطہ نظر سے لغت کی کتابوں سے بھی زیادہ کوتاہ ہے. موجودہ فن نحو بہت اضافے کا محتاج ہے. تو کیجیے آپ اضافہ، ذرا کر بتائیے کیا کرتے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کیا گول کھلاتے ہیں. یہ صرف متوسط درجے کے کلام کے لیے اصول فراہم کرتا ہے. ماشاءاللہ حضرت کتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے ہندوستان میں پیدا ہونے کے بعد، کہ سیبوئے فرا اور کیسے بڑے اخفش خالف سیب اخفش کافیہ پڑھتے پڑھتے سر کے بال اڑ جاتے ہیں. اڑ جاتے کہ نہیں؟ تو وہ کبھی کبھی تو اکثر بچے تو ایسے بولتے کہ معلوم نہیں کیا پڑھا رہے ہیں.
اور حضرت کیا بولتے ہیں، وہ تو صرف متوسط. اسی لیے میں نے کہا نا، یہ عربی زبان تھوڑی بہت آ گئی تھی ان کو، تو انہوں نے ایسا سمجھ لیا کہ عربی زبان جاننے والا اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں میرے جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا. بالکل ان کا یہی زعم تھا. اسی لیے تو یہ کہتے ہیں کسی کا اعتبار نہیں کیا، منطق کا بھی اعتبار نہیں، اصول کا بھی، بلاغت کا بھی، قافیہ کا بھی، کسی کا نہیں. تو ایک تو یہ کہ لغت کہا کیسے، لغت قدیم، بولے کیا کرنے کا اس میں، امرؤ القیس کے اشعار پڑھو اور اس سے قرآن کو سمجھو. الملک الذلیل اپنی معشوقہ کے بارے میں جو اشعار بیان کیا اس کو پڑھ کے قرآن سمجھو. داد دینی چاہیے حضرت کو بھی. داد دینی چاہیے یا ڈانٹ دینی چاہیے؟ تو اس لیے یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ دنیا میں ایسے ایسے بھاری بھاری ہلکے لوگ بھی کیا ہوئے ہیں، گزرے ہیں. یعنی کہا کہ قرآن کو کیسا سمجھیں گے، کہا امرؤ القیس کو پڑھو، ظبیانی کو پڑھو، جو قدیم شعراء ان کے اشعار کو پڑھ کر اس سے قرآن کو سمجھو. ان کے اشعار پڑھتے ہیں نا، میں نے پڑھایا ہے، ان کے اشعار پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں عربی میں بھی ہے یا نہیں. 7 معلقات ہے، اس کو ایک مرتبہ پڑھ، اس کو اٹھا کے دیکھیو کبھی. اس میں وہی زمانے جاہلیت کے شعراء جو ہیں ان کے سارے قصائد کو جمع کیا گیا 7 معلقات میں، جو مشہور 7 شعراء تھے. آدمی اس کو پڑھتا ہے تو سوچتا ہے یار پتہ نہیں عربی ہے یا کوئی اور زبان ہے. اتنے مشکل کہ اگر حضرت زندہ ہوتے تو میں جا کر ان کے پاس پڑھتا کہ ایک بار میرے کو آپ ہی پڑھا دو یہ، تو میں مانوں. اتنے مشکل. تاریخ ادب عربی پڑھاتے ہیں ہم لوگ تخصص فی الادب میں، تو وہاں پر 2-3 سال پڑھایا میں نے. وہ اشعار سمجھنے میں اپنا دماغ کھپ جاتا ہے کہ یہ بولنا کیا چاہتا ہے. ایسے ایسے کنایات، ایسے ایسے استعارے کہ اپنا نہیں، ایسے حمید الدین فرائی جیسے 100 بھی ہو تو اس کا دماغ بھی نہیں پہنچے ہو. تو اس کو کس نے سمجھایا ہے؟ ائمہ لغت نے سمجھایا ہے، ائمہ بلاغت نے سمجھایا ہے. عربی زبان کے قواعد کو جو مدون کیا گیا ہے وہ کس سے مدون کیا گیا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے. اس کا اصل مصدر کون ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول. لغت کے اعتبار سے، عربیت کے اعتبار سے، نحو اور صرف کے اعتبار سے بنائے گئے قواعد میں تو غلطی کا امکان ہے، مگر قرآن اور حدیث میں غلطی کا امکان نہیں ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا اصول ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی قاعدہ غلط بن جائے، لیکن قرآن اور حدیث میں عربیت کے اعتبار سے سقم پایا جائے، یہ ناممکن ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل نہیں آ سکتا اس میں. تو باطل میں یہ بھی شامل ہے، باطل میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی عربیت میں بھی سقم نہیں ہو سکتا ہے. ارے اپنے زمانے کے ایسے لوگوں کو جن کے اشعار کو کعبۃ اللہ میں لٹکایا جاتا تھا، وہ لوگ موجود تھے، لبید وغیرہ. ایسے لوگوں کے زمانے میں قرآن نازل ہوتا ہے، اگر اس کی عربیت میں سقم ہوتا تو فوراً پکڑ لیتے ہو. اس کی عربیت میں اگر کیا ہوتا، سقم ہوتا، کوئی کمی ہوتی، کوئی غلطی ہوتی تو فوراً پکڑ لیتے ہو. وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ بھائی ذرا جا کر ان کو سمجھاؤ. حضور نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، پہلے میرا سن لو. تو حضور نے کہا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بھی نہیں پڑھا،
2-4 صفحے پڑھے ہوں گے، 2-4 رکوع پڑھے ہوں گے، اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ زار و قطار ہو رہا تھا۔ لبید جس کے قصائد کعبۃ اللہ میں لٹکائے جاتے تھے، فصاحت اور بلاغت کے بلند مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے وہ رو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو دور سے ابو جہل وغیرہ نے دیکھ لیا کہ اس کا چہرہ بدلا ہوا ہے، الیاذ باللہ محمد کا جادو اس پر چل گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اس آدمی کو چھوڑ دو، اس کے پاس جو کلام ہے لیس کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، اس میں جو حلاوت ہے، اس میں جو چاشنی ہے، اس میں جو کشش ہے، کہا وہ دنیا میں کہیں میں نے نہیں دیکھی۔ کہا میں بڑے بڑے فارسی شعراء کو جانتا ہوں، عرب شعراء کو سب کو پڑھا میں نے، لیکن ایسا کلام میرے کانوں نے کبھی نہیں سنا۔ یہ آدمی اس کو چھوڑ دو، تم اس کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو اس کی مخالفت بھی مت کرو، عنقریب اس کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ لبید کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ عنقریب اس کی بہت بڑی شان ہوگی، چاہے تم مانو چاہے تم نہ مانو۔ کون؟ جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھ کر پڑھو۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا مصدر کیا ذکر کیا ہے، قرآن کریم کو قرآن سے سمجھا جائے، لیکن قرآن کو سمجھنے میں بھی حضرت بہت بھاری ہے۔ ان کے اوپر نظم قرآن کا بھوت سوار تھا۔ ابھی تک کہ ہم نے سنتے تھے نا جنات اور بھوت ہوتا ہے، یہ سب نئے نئے بھوت ہیں جو ان کے اوپر سوار ہوئے تھے، 13ویں اور 14ویں صدی کے بھوت ہیں۔ تو ان کے اوپر نظم قرآن کا بھوت سوار تھا۔ کیا مطلب نظم قرآن کا؟ کہا کہ قرآن کریم مرتب اور منظم انداز میں ہر بات کو بیان کرتا ہے۔ تو تناسب آیات کو ڈھونڈو، ایک آیت کی دوسری آیت سے کیا مناسبت ہے، ایک سورت کو دوسری سورت سے کیا مناسبت ہے، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو قرآن کریم کی تفسیر قرآن کے ذریعے جو کرنا ہے، اس میں وہ باتیں بیان کرتے وہ جس کو ہمارے علماء نے بیان کیا، تفسیر القرآن بالقرآن، وہ نہیں، نظم قرآن کو بیان کرتے ہیں کہ مناسبت کو جوڑو۔ کہا یہ ہو نہیں بات کے یعنی انداز دیکھو ان کا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کلام غیر مرتب ہو؟ کتنی پیاری بات بیان کیا ماشاءاللہ۔ کہا کہ اللہ کا کلام غیر مرتب نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ کی شان کے خلاف ہے، برابر ہے۔ لیکن اللہ نے خود قرآن کریم کو دوسری کتابوں کی طرح ابواب اور قصوں اور کہانیوں میں مدون نہیں کیا۔ پورے قرآن میں صرف ایک قصہ ہے جو مکمل ترتیب کے ساتھ نہیں، قدر ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور وہ قصہ یوسف ہے۔ نہ پورا قصہ اس میں ذکر کیا گیا ہے اور نہ مکمل ترتیب کی جاتی ہے۔ قصے کے جو ہائی لائٹ تھی، جو بنیادی اور رؤوسی چیزیں تھی جس سے فائدہ ہو سکتا تھا امت محمدیہ کو، ان کو ذکر کیا گیا، اور دوسرے قصوں کو بیان کرنے کے بجائے ایک جگہ پر اس کو زیادہ پہلوؤں کو اس کے ذکر کر دیا گیا۔ اگر ترتیب اور تنظیم یہی ضروری ہوتی تو قرآن کریم اسی انداز میں نہ۔ قرآن کریم کا نظم بے شک یہ ایک معجزہ ہے، نظم قرآن، یعنی اس میں ترتیب وغیرہ، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کے لیے آپ کچھ بھی کھینچتان کرو، کچھ بھی کھینچتان نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کو نازل کیا ہے، اسی لیے تو اللہ نے وہاں پر کیا کہ تنزیل من حکیم حمید، ایسے نہیں کہا تنزیل من علیم خبیر، نہیں کہا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تنزیل من حکیم حمید کیوں کہا؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے بعد کیا بیان کیا قرآن؟ تنزیل من حکیم حمید، تو حکیم حمید کیوں کہا؟ حکیم حمید اسی لیے کہا، حکیم کہا تو اس میں علیم
بصیر سب آ گئے ہیں. علیم کہا جاتا ہے تو اس میں حکیم نہیں آتا، کیونکہ حکیم کس کو کہتے ہیں؟ جو ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے. تو علیم بھی آ گیا اور حفیظ بھی آ گیا اس میں. یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یعنی جو موجود ہے اس کی حفاظت کی صلاحیت اللہ نے مجھے دی ہے، اور پھر علیم مستقبل میں اس کو کس طرح سے اچھے انداز میں تقسیم کرنا وہ صلاحیت بھی میرے اندر ہے، اور حکیم یہ تینوں کو شامل ہے. تو جو ایسی ذات ہو جو حکیم ہو، صرف اتنا ہی نہیں، حکیم ہونے کے ساتھ وہاں پر بیان کیا حمید، کہ ایک تو حکیم سب کچھ جاننے والا، نتائج تک کو جاننے والا، اور اس کے ساتھ حمید ستودہ صفات ہے. تو جو ذات ایسی ہو جس کا علم بھی محیط اور وسیع ہو، جس کی حکمت بھی محیط اور وسیع ہو، اور جو تمام خوبیوں کی مالک ہو، اس کے کلام کی خوبیوں کا کیا کہنا، اس کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس طرح کی باتیں بیان کی، اور پھر آگے آنے والوں نے ان کی ان باتوں کو پورے زور و شور کے ساتھ کیا ہے، آگے بڑھایا ہے. بہرحال قرآن کریم کی تفسیر کے باب میں حمید الدین فراہی صاحب انہوں نے جو بنیادی غلطی کی ہے وہ یہی کی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے باب میں متجددین کو اصول باطلہ فراہم کی. متجددین کو قرآن کریم کی تفسیر کے اصول باطلہ فراہم کی کہ ان کے بعد بر صغیر کی جتنی بھی باطل تفسیریں ہیں ان تمام کے تمام تفسیروں کو اگر اس کا صحرا کسی کے سر جاتا ہے تو وہ انہی کے سر جاتا ہے، اس لیے کہ یہی سر سید کے معاصرین میں سے ہے. لہذا قرآن کریم کی تفسیر کے باب میں جو انہوں نے بنیادی چیز کیا وہ یہی کیا کہ اصول باطلہ ایسے فراہم کر دیے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے قرآن کریم کی اپنی من کی مرضی کے مطابق تفسیر کرنا آسان ہو گیا. عربی اچھی آتی تھی ان کو، لیکن اتنی بھی اچھی نہیں آتی تھی جتنا وہ خود سمجھتے تھے. اتنی بھی اچھی، دیکھو عجمی ہوتا ہے، عجمی کیا ہوتا ہے، اور عربی ہوتا ہے. جیسے ہم اگر اردو بولنے والے گھرانے میں پیدا ہوئے اور کوئی دوسرا اردو سیکھے تو دونوں میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ زمین آسمان کا فرق. لہذا اس بنا پر ان کا اپنا اگزام تھا کہ اپنی عربیت کی صلاحیت کی بنیاد پر قرآن کریم کی تفسیر کے انہوں نے باطل اصول کیا کیے، فراہم کیے. اصلاحی صاحب، امین اصلاحی صاحب کی تفسیری گمراہیاں. امین اصلاحی صاحب، ان کی کتاب ہے تدبر قرآن. تدبر قرآن یہ مودودی صاحب کے قریب ترین رفقا میں سے تھے. مودودی صاحب کے قریب ترین رفقا میں سے تھے. بیس سال تک دونوں نے مل کر ساتھ میں کام کیا. اور اس کے بعد مودودی صاحب سے علیحدگی اختیار کر لی. یہ سب اپنی دو اینٹ کی مسجدیں بناتے ہیں.
وہ خود علیحدگی کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مختلف مصالح اور مخصوص حکمت عملیوں کے پیش نظر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. سننے جیسی بات ہے جو انہوں نے لکھی ہے. مختلف مصالح اور مخصوص حکمت عملیوں کے پیش نظر شرعی احکام میں تغیر اور تبدل کے جواز کے جواز کی وجہ سے بندہ مودودی صاحب سے الگ ہوا. نے کہا کہ 20 سال تک انہوں نے ساتھ میں کام کیا، بلکہ ان کے حامیوں میں سے اور ان کا دفاع کرنے والوں میں سے تھے یہ. اس کے بعد یہ خود بیان کرتے ہیں کہ بھئی ہماری بہت ساری مصلحتیں ان سے متاثر ہو رہی تھی، حکمت عملی بھی تھی، اور تیسرا یہ کہ مودودی صاحب خواہ مخواہ زبردستی کسی بھی چیز میں جواز فراہم کرتے تھے. جیسے مودودی صاحب نے جہاں پر بہت ساری چیزوں کو جواز فراہم کیا تھا، وہاں پر ان کے یہاں پر فلم دیکھنا بھی جائز تھا. کیوں بولے؟ اس سے بہت چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. آپ بولے یہ تو بہت اچھا بتا دیا آپ نے. اگر آپ ان کو مانتے ہیں تو اچھا ہے. کیونکہ جب تفسیر کا آدمی ماہر نہیں ہو سکتا ہے تو فقہ کا ماہر کیسا ہوا؟ اس لیے کہ اس میں تو اور زیادہ مغز ماری. تفسیر سے زیادہ کس میں ہے؟ فقہ آسان تھوڑی. ہمارے طلباء کو سب سے آسان فقہ لگتی ہے پڑھنے کے زمانے میں. وہ اس لیے لگتا ہے کہ جو کہ انسان کی زندگی میں جو چیزیں انسان کرتا رہتا ہے وہی پڑھائی جاتی ہے، تو وہ چیزیں عملی طور پر اس میں سے اکثر چیزیں ہوتی رہتی ہے تو انسان کو آسان لگتا ہے، ورنہ فقہ بہت مشکل ہے. تو انہوں نے ایسے بہت سارے عجیب عجیب قسم کے ان کے رسائل و مسائل کے نام سے ان کا اس سلسلہ چلا ہے. لیکن اس میں بھی انہوں نے جماعت اسلامی کے احباب نے یہی کام کیا ہے کہ بہت ساری ایسی اختلافی چیزوں کو ہٹا دیا انہوں نے بغیر بولے. ہمارے علماء کے یہاں پر طریقہ تھا کہ اگر آپ سے غلطی ہوئی تو آپ جیسے غلطی کو سر عام کرو اس سے رجوع بھی سر عام کرو، تاکہ جن جن لوگوں تک آپ کی وہ غلطی پہنچی ہو ان تک آپ کا رجوع بھی پہنچنا چاہیے. حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے انسان تھے، مگر آپ کے یہاں پر سے ایک مجلہ نکلتا تھا النور. اس مجلے میں باقاعدہ ایک کالم چلتا تھا رجوع عن الفتاوی، جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنے کسی مسئلے کے باب میں کسی فتوے میں آپ نے رجوع کیا ہے تو اس میں اس کو شائع کرتے تھے کہ میں نے اپنے فلاں مسئلے میں فلاں مرتبہ فلاں کتاب میں فلاں خطاب میں فلاں جگہ پر فلاں بات کہی تھی، لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ صحیح نہیں، یہ صحیح ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ مودودی صاحب کو تو خود ان کی زندگی میں لوگوں نے بہت کہا، علماء نے، لیکن مانا نہیں. اسی لیے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب، مولانا علی میاں ندوی، یہ سب ان کے ساتھ میں تھے، ان سے متاثر ہو گئے تھے، قلم تھا ان کا، لیکن بعد میں ان سے جدا ہو گئے. تو انہوں نے جدائیگی کے بعد یہی بات لکھی کہ بھئی یہ بات کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، ان کو اس سے مطلب نہیں، بس انہوں نے کہہ دیا ختم بات، وہ رجوع نہیں کرتے. تو ہم نے جب دیکھا کہ بھئی ان کے اصلاح کا امکان نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ خواہ مخواہ اس دلدل میں پھنسنا اس سے اچھا ہے کہ اپن خود ہی اس سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے. چھوٹی سی کتاب ہے مولانا منظور نعمانی صاحبی کی نے لکھی ہے، شاید مودودی صاحب کی رفاقت اور ان سے جدائیگی، اس طرح کا کچھ نام. تو اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے. وہ ایک مظاہری ہے مولانا، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ میں جب لاہور گیا تو مودودی صاحب سے ملنے گیا ان کی آخری زندگی میں،
اور ان کی مسجد میں نماز پڑھی. ان کے گھر سے بغل میں کوئی مسجد تھی, اس میں فجر کی نماز پڑھی. نماز میں وہ نہیں تھے فجر میں. صبح جب ان سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا کہ حضرت نماز میں آپ نظر نہیں آئے. تو کہا اصل میں رات میں جہاد بالقلم میں مشغول تھا میں, اس وجہ سے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکا. کس میں مشغول تھا؟ جہاد بالقلم میں مشغول تھا. تو مظاہر صاحب نے کہا ماشاء اللہ کتنی اچھی بات ہے, ساری دنیا کی فکر میں اپنی نماز فرض چھوڑ رہے ہیں اور ساری دنیا کیا کر رہے ہیں؟ فکر کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں پہلے خود متاثر تھا, لیکن ان کی ایسی سب باتیں سننے کے بعد مجھے کہا کہ بھائی یہ اپنا اچھا ہے. تو اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مقلوب کر دیا تھا سب. نماز اتنی اہم نہیں تھی ان کے یہاں پر جتنا اہم جہاد تھا. برابر ہے, جہاد اہم ہے, اس کا انکار نہیں, لیکن نماز سے اہم نہیں. اس لیے کہ وہاں جہاد بالعدو الظاہر ہے اور نماز میں جہاد بالعدو الباطن ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہاں ظاہری دشمن سے لڑنا ہے اور یہاں چھپے ہوئے دشمن سے لڑنا ہے. ظاہری دشمن سے لڑنا آسان ہے, چھپے ہوئے دشمن سے لڑنا کیا ہے؟ مشکل ہے. اور نماز میں کیا ہوتا ہے انسان کو؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. قرآن نے خود بیان کر دیا کہ ہے مختصر عمل, لیکن شیطان اتنی کوشش کرتا ہے انسان کے پیچھے, اتنی کوشش کرتا ہے کہ وہ مشکل عمل مشکل نہیں, وہ انسان کے لیے آسان نہیں ہوتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. لَكَبِيرَةٌ قرآن کہتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ لَثَقِيلَةٌ بھی نہیں کہا قرآن نے, حالانکہ لفظ ہونا چاہیے تھا ثقیلۃ, کہ بہت, اسی لیے اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بوجھل. تو بوجھل یہ کبیرتن کا ترجمہ تھوڑی ہے, یہ کس کا ترجمہ ہے؟ ثقیلۃ کا ترجمہ ہے. تو کیوں قرآن نے اس لفظ کو استعمال کیا؟ کہ انسان کے لیے اس کا پڑھنا جو اہم ترین عبادت ہے, اپنے نفسانی خواہشات کی بنیاد پر اور شیطان کی جدوجہد کی بنیاد پر اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ مشکل تو ہوتا ہی ہے, مگر اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ثقیلۃ کا لفظ بھی اس کے لیے ہلکا ہے. لکبیرۃ بہت ہی مشکل ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں 24 گھنٹے ہم قال اللہ اور قال الرسول میں لگے رہتے ہیں, اس کے باوجود بھی اتنی آسانی سے نماز کے اوپر ہماری طبیعت مائل نہیں ہوتی. آپ خود اپنے نفس سے ایک بار تجربہ کر دیکھ سکتے ہیں. 2 رکعت سنت پڑھنا بھاری ہوتا ہے, مسجد میں بیٹھے ہیں, نکلنا نہیں ہے مسجد میں سے, پھر بھی ادھر دیکھیں گے کوئی نہیں دیکھ رہا, بیٹھتے ہیں. یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہاں پیچھے حضرت بیٹھے, کھڑے ہو جانے تو بعد میں پکڑیں گے, بولیں گے سنت بھی نہیں پڑھتا ہے, تو کھڑے ہو کے پڑھیں گے. تنہائی میں اگر نماز چھوٹ گئی, کون سنت پڑھتا ہے؟ کوئی سنت نہیں پڑھتا. لکبیرۃ بہت بوجھل ہے. الا علی الخاشعین, الا علی المؤمنین بھی نہیں کہا قرآن, الا علی المسلمین بھی نہیں کہا, الا علی الصالحین بھی نہیں کہا, الا علی المتقین بھی نہیں کہا, الا علی الخائفین بھی نہیں کہا, الا علی الراغبین بھی نہیں کہا. قرآن کیا کہتا ہے؟ الا علی الخاشعین, جن کی طبیعت میں خشوع, کیونکہ خشوع جب آتا ہے تو سب کچھ آ جاتا ہے, اور خشوع اتنی آسانی سے نہیں آتا, خشوع اتنی آسانی سے نہیں آتا ہے. اسی لیے لیکن انسان اگر محنت کرتا ہے تو خشوع پیدا ہو جاتا ہے. ناممکن نہیں ہے, مشکل ضرور ہے, اس کے لیے ویسی جد و جہد کرنی پڑتی ہے.
اس کے لیے سب سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اپنے نفس پر. اس کو مارنا پڑتا ہے, اس کو دبانا پڑتا ہے. صبح میں نیند آتی ہے, دوپہر میں نیند آتی ہے, شام کو گھومنے پھرنے کا شوق ہے, مغرب میں سہانا وقت ہے, تفریح کا مزہ آتا ہے. تو اللہ نے ہر نماز ایسے ٹائم پر رکھی ہے کہ اس ٹائم پر انسان کی اپنی خواہشات ایسے عروج پر ہوتی ہے کہ اس کے لیے نماز آسان نہیں ہوتی. اگر صبح میں 9-10 بجے نماز ہوتی فجر کی تو آسان تھا انسان کی, کوئی مشکل نہیں, کیونکہ 10 بجے تو ساری دنیا ہی اٹھ جاتی, اٹھنے کے بعد پڑھ لو. وہ ہمارے ایک دوست ابھی ملے تھے تو وہ بولے کہ ہم بولے مولانا جماعت میں گئے, پہلی بار جماعت میں گئے. بولے اب بولے ہماری جماعت بھی ایسی جگہ پر گئی کہ وہ امام صاحب بھی ہمارے جیسے. رات میں 3 دن کی جماعت تھی, ہم لوگ سو گئے, بارش بہت ہوئی, موسم ٹھنڈا ہو گیا, مزہ آیا نیند میں. صبح 8 بجے آنکھ کھلی ہماری, مسجد میں سوئے. بولے کتنے بجے آنکھ کھلی؟ صبح 8 بجے. بولے میں اٹھا تو امام صاحب میرے بازو میں سوئے تھے. بولے وہ بھی ہمارے گاؤں کے تھے. بولے امام صاحب 8 بج رہے تو کیا ہوا؟ بولے کیوں؟ اپنی فجر چلی گئی, وضو کر کے ابھی پڑھ لیں گے. بولے قضا ہو گیا, اس میں کیا ہے؟ میں بولا واہ کتنا اچھا ہے. تو اگر ایسا ہوتا تو دیکھنا ہی کیا تھا کہ بھئی جب آنکھ کھلے نماز پڑھ لو, سہولت ہی سہولت تھی. لیکن اللہ نے دنیا میں انسان کو سہولتوں کے لیے نہیں بھیجا, مشقتوں کے لیے. کس کے لیے بھیجا؟ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ نہیں, صبح میں صبح صادق کے وقت پڑھو تو ہم مانے. اسی لیے مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. 5:15 بجے تو 5:15 بجے اٹھتا ہے تو کیا دھاڑ مار دیا تم نے؟ 3 ٹائم کا کھاتا نہیں ہے, رات میں کھیلتا نہیں ہے, اور 5:15 بجے اٹھا ہے. 5:15 بجے 4:15 بجے اٹھ جانا چاہیے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسا جیسے 5:15 بجے اٹھ رہا ہے تو میرے پہ احسان کر رہا ہے. میرے پہ کیا احسان کرتا ہے بھائی؟ اچھا ہے 2 رکعت زبردستی بھی تو پڑھ رہا ہے نا. بہت سارے ایسے ہوں گے کہ وہ وہاں آنے کے بعد بھی نہیں پڑھتے ہوں گے. میں بولتا ہوں محرومی ہے, یہ صحیح حقیقت ہے. انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر, بالکل جھوٹ نہیں, ذرا بھی جھوٹ نہیں. کون کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تہجد پڑھی؟ جھوٹ نہیں. جس نے نہیں پڑھی وہ نہیں اٹھائے. ابھی بھی بہت سارے ہیں نا نہیں پڑھی, حالانکہ کتنے بجے اٹھا دیتے تم کو؟ 5:15 پہ اٹھا دیتے ہیں نا. تو کتنا ٹائم رہتا ہے؟ 5:56 پر. کتنے منٹ پر؟ 5:56 پر صبح صادق ہے ابھی. تو آپ کو اٹھانے کے بعد 1.25 گھنٹہ بچتا ہے. کوئی مشکل نہیں. میں نے بالقصد ایسا نہیں کہا کہ کس نے نہیں پڑھی وہ کھڑے ہو جائے. میں نے ایسا کہا کہ جس نے پڑھی وہ ہاتھ اٹھائے. اب جس نے نہیں پڑھی ان کو بھی دیکھا, لیکن میں نے غور سے نہیں دیکھا, لیکن دیکھا کہ کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو یہ جو نفس ہے نا, اس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے. میں خود اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں. لذت نماز اتنی آسان نہیں ہے. ہمیں نماز کی عادت ہوئی, اللہ جزائے خیر دے ہماری والدہ کو. بچپن سے نماز کے پیچھے ایسی ہمارے پیچھے لگی تھی ہماری والدہ کہ چھوٹے تھے جب سے نماز نہیں پڑھی تو خیریت بگاڑ دیتی. نماز کا ٹائم ہوا, ادھر ادھر دکھنا نہیں. نماز کا ٹائم ہوا تو برابر مسجد میں ہونا چاہیے. ایک مرتبہ کہیں انہوں نے دیکھ لیا مجھے 7-8 سال کا تھا اس وقت, کہ نماز کے ٹائم میں یہ نہیں. حالانکہ ہم لوگ نماز پڑھ کے گئے, لیکن ان کا ایسا تھا نماز کا وقت بدل گیا تھا. عصر کی نماز میں, عصر کی نماز میں
ان کو معلوم نہیں. تو 4:45 بجے کا تھا، 4:30 بجے ہو گئے. تو وہ سمجھے کہ نماز کتنے بجے ہے؟ 4:45 بجے. اور ہم 4:45 بجے وہاں پر گھر کے پاس. تو کہا جیسے ہم پہنچے لکڑی لی اور میں بول رہا ہوں کہ امی نماز پڑھ کر، نہیں ابھی تو نماز کھڑی ہوئی، کیسے نماز پڑھ کے آئے؟ یعنی وہ پورا خبر رکھتے تھے کہ نماز کا ٹائم کتنے بجے ہے اور نماز پڑھنے کے بعد سنت وغیرہ پڑھ کر کہاں تک کہ یہ گھر پر آ سکتا ہے. تو خوب پٹائی ہے. ہم نے کہا آپ پوچھ لیجئے، ہم نماز پڑھ کر آئے ہیں، کسی سے بھی ہم معلوم کیجئے، ہم کو معلوم ہے کہ آپ کی پٹائی ہوگی اس لیے ہم نماز پڑھ کر ہی آتے ہیں. لیکن انہوں نے سکھایا ہم. بچپن میں انسان کی عقل ناپختہ ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسی طریقے سے، اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کے بعد اگر نہ پڑھے تو اس پر پٹائی کرو. 10 سال کے بعد یعنی 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، مروہم بالصلاۃ. اور جب 10 سال کا ہو جاوے تو نماز نہ پڑھنے پر فضربوہم، اسی کیا کرو؟ پٹائی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہے وہ ناسمجھ ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا. نہیں سمجھے گا تو اس کو تھوڑی سختی بھی کرنی پڑے گی تربیت کے باب میں. تو اب انہوں نے اتنی محنت کی تو ہمیں خود اس کا احساس ہے کہ کئی سالوں کے بعد یہ ہوا کہ بھائی نہیں، نماز تو بڑی اچھی چیز ہے. نماز سے کیسے آدمی اپنے آپ کی جان چھڑا سکتا ہے؟ تو قرآن نے بالکل صحیح کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. تو اس لیے آدمی کو موقع تلاش کرتے رہنا چاہیے اور نماز کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے. یہ ایسا نہیں پھر آپ بھی بولنا شروع کر دے کہ بھئی بندہ قلم بالجہاد میں مشغول تھا. ارے بھائی قلم بالنفس نہیں کر سکتا تو قلم بالجہاد، یعنی جہاد بالنفس نہیں ہے تو جہاد بالقلم کس کام کا؟ جہاد بالقلم کب کام آئے گا؟ جب جہاد بالنفس کے دریا سے آپ گزریں گے، جہاد بالنفس کے دریا سے آپ گزر کر نکل جائیں گے تب سارے جہاد کام آئیں گے. لیکن جب تک کہ یہ نہیں، اسی لیے تو فرمایا اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا، اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اپنے نفس کے شر سے. تو اپنے نفس کا شر اتنا آسان نہیں، تو نفس کا شر بہت مشکل ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اگرچہ اس کے ثبوت کے اندر میں کلام ہے کہ بھئی ثابت ہے یا نہیں، لیکن مفہوم صحیح ہے، اس کا ثبوت صحیح نہیں ہے لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ صحیح ہے. اگر امر واقعہ میں اس کو دیکھا جائے تو